ناظرین، یہاں پر ایک بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ ضرورت مند افراد کون ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس سوال کے جواب کی خاطر میں نے ضرورت مند افراد کو 4 قسم کے لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، ایسے افراد جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے یعنی اپنے خاندان کے لیے ضروریات زندگی اور خوراک کی فراہمی کے سلسلے میں مالی وسائل میں کمی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے افراد ضرورت مند افراد کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے افراد جو کہ اپنے حقوق کے چھن جانے کے بعد اپنے حقوق کو واپس حاصل کرنے کی خاطر مالی وسائل میں کمی کی وجہ سے کوئی قانونی جد و جہد نہیں کر پاتے، تو ایسے افراد ضرورت مند افراد ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے افراد جو کہ بیماریوں کے علاج کی خاطر ادویات خرید نہیں سکتے یا طبی سہولیات سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ ٹیسٹ نہیں کرا سکتے، نہ وہ علاج کرا سکتے ہیں، اور ان کو مالی وسائل کی وجہ سے یہ دوائیاں خرید نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی طبی سہولتوں سے بہرہ ہو سکتے ہیں، تو ایسے افراد جو ہیں ضرورت مند افراد کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے افراد جو کہ لکھنا پڑھنا چاہتے ہوں یا کوئی ہنر حاصل کرنا چاہتے ہوں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی اور خوراک مہیا کرنے کے لیے کام کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال کیا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ ایج کے اوپر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ایک ایج یعنی کنارے پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب کی خاطر میں یہاں پر 2 نکات کو مد نظر رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کوئی بھی شخص جو کہ اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے اور وہ کام کرتا ہے اور وہ کام کر کے اپنے خاندان کے لیے ضروریات زندگی اور خوراک مہیا کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ شخص جو کہ اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے، اگر یہ شخص خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے معذور ہو جاتا ہے یا کسی بھی طرح کے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، یا وہ کسی بھی طرح سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کسی حادثے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی طرح سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال میں متوفی یعنی مرنے والے کے خاندان کو خوراک کی ضرورت اور ضروریات زندگی جن میں تعلیم ہے اور ہنر ہے، طبی سہولیات ہیں اور جاب اپرچونیٹیز ہیں، نوکری کا فراہم کرنا ہے، اس کی ضرورت اس کے خاندان کو
پڑ سکتی ہے، تو ایسے افراد جو ہیں میری نظر میں ایک ایج یعنی کنارے کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں یا جرائم کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کی خاطر میں یہاں پر 4 نکات کو مد نظر رکھتا ہوں۔ نمبر 1، بے روزگاری اور کاروبار میں نقصان ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے افراد جو کہ اپنے خاندان کے لیے ضروریات زندگی اور خوراک مہیا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر وہ جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے افراد جو کہ اپنے حقوق کے چھن جانے کے بعد اپنے حقوق کو واپس حاصل کرنے کے لیے قانونی جد و جہد کے لیے مالی وسائل نہیں رکھتے یا وہ قانونی جد و جہد نہیں کر پاتے، ایسے حالات ہوتے ہیں، تو وہ اس صورتحال میں یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے افراد جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی فرد یا کوئی افراد جو ہیں بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے دوائی نہیں خرید سکتے یا طبی سہولتوں سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالی وسائل میں کمی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں لوگ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو خودکشی کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں یا پھر ہم لوگوں کو جرائم کی طرف راغب ہونے سے کیسے ہم روک سکتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے صوبوں میں، اپنے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی خودکشی کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں، ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے کہ کوئی بھی شخص جرائم کی طرف راغب نہ ہو، کوئی بھی شخص کبھی بھی جرم کرنے کے بارے میں نہ تو سوچے اور نہ ہی وہ جرم کی طرف راغب ہو۔ ناظرین، یہاں پر ایک بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے کہ ہم کیسے ملک کے اندر ایک ماحول بنائیں گے جہاں پر کوئی بھی شخص کبھی بھی خودکشی کرنے کے بارے میں نہ سوچے اور کوئی بھی شخص کبھی بھی جرائم کی طرف یعنی جرم کی طرف راغب نہ ہو، یعنی کہ جرم نہ کریں۔ کہ اگر آپ نے ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں پر کوئی بھی شخص کبھی بھی خودکشی کرنے کے بارے میں نہ سوچے اور کوئی بھی شخص کبھی بھی
جرم کی طرف راغب نہ ہو، تو میں آپ تمام پاکستانیوں کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو یہاں پر دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور میرے ساتھ مل کر پورے ملک کے اندر خوشحالی اور خود انحصاری کو عام کریں۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو کہ میں یہاں پاکستان کے اندر اپنے ایک ماڈل کو ایک پلیٹ فارم کی شکل میں نافذ العمل کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک گورنمنٹ باڈی کے اندر کام کرے گا۔ اور یہ جو پلیٹ فارم ہے گورنمنٹ کے انڈر کام کرے گا، لیکن یہ پلیٹ فارم غیر سیاسی پلیٹ فارم ہوگا۔ یہاں پر گورنمنٹ اور تمام پاکستانی مل کر ملک کے اندر خوشحالی اور خود انحصاری کو عام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام پاکستانیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔